أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 76 سے لے کر 80 تک 4 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے جو کہ بخاری اور مسلم شریف میں مذکور ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت میں عاص بن وائل جو کہ کافر تھا، اس پہ کچھ قرض تھا۔ آپ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ وہ لوگ اسلام دشمن اتنے تھے، اس نے کہا جی آپ اسلام چھوڑیں گے تو میں آپ کا قرضہ واپس کروں گا، ورنہ نہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بات کا قرض کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی میری مرضی، میں نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے مرنا نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور جس کا جو دینا ہوگا وہاں نیکیوں کی صورت میں دینا پڑے گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی کافر تھا، مرنے کے بعد اٹھنے کو قائل ہی نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا پھر آپ مجھ سے وہاں لے لینا یا میں نہیں دوں گا، وہاں میرا مال میرے پاس پڑا ہوگا اور آپ بھی میری ہے، تو آپ اس میں سے کسی کو پکڑ لینا اور وہاں لے لینا، یہاں تو میں نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اور آج بھی ایسے کئی بد نصیب ہیں بے دین لوگ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فلاں کا قرض، فلاں کی زمین کے اوپر کیا ہوا قبضہ، فلاں کی ناجائز دولت کے اوپر جو تم نے قبضہ کیا ہوا ہے اسے واپس کرو، دیکھی جائے گی جی آگے کر لیں گے جا کے۔ حالانکہ اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ آگے یہ دولت نہیں ساتھ جائے، آگے تو پھر نیکیوں کی صورت میں اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ اور اتنی نیکیاں تمہارے پاس ہوگی، حدیث شریف میں آتا ہے جس نے جس پہ ظلم کیا تو کل قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور مظلوم کے سارے گناہ اس کے سر کے پہ ڈال کے اسے جہنم میں مل دیے جائے گا۔ اس لیے کہ یہ خلاصہ ہے۔ تو دنیا کی آگ کو ایک لمحہ کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اس آگ کا مذاق اڑانا یہ انسان کی بد نصیبی ہے، اور یہ کافروں کا طریقہ کار ہے۔ مسلمان ایسا نہیں سوچ سکتا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے، یہ بھی بد نصیبی ہو سکتا ہے۔ دنیا کو ویسے رقم ہے اسے واپس کرے جس کا حق ہے، اور یہ کہنا کہ جناب آخرت میں کر لیں گے باندھے دوں گا، یہ اس کی بد نصیبی ہے، یہ کافر کا طریقہ کار ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے متعلق ارشاد فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، تو کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہے اور وہ کہتا ہے مجھے ضرور مال اور اولاد ملیں گے، یہ میری مال اور اولاد دوبارہ پھر مل جائیں گے اور پھر جناب لے لینا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اسے غیب کی خبر ہے، اس نے غیب پہ اطلاع پا لی ہے کہ مرنے کے بعد یہ مال اس کا پھر دوبارہ اس کے پاس واپس آ جائے گا؟ یہ تو بندہ جو بھی دنیا سے جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، اس کا مال تو ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ اطلع الغیب، کیا اسے غیب کی اطلاع ہے، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان کے پاس اس نے کوئی عہد کر رکھا ہے، کوئی وثیقہ لکھ رکھا ہے، کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ مجھے ملے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے جو چیزیں کہہ رہا ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا یہ جو کہہ رہا ہے، بندہ جو کہتا ہے وہ تو کہتا ہے بس میں نے غصے میں کہہ دیا تھی ویسے کہتے ہیں، وہ لکھ لیا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن پھر اس کے کہے ہوئے کو اس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے بارے ایسا کہتا تھا، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتا تھا، اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑاتا تھا، جنت کی صورت میں جو ملنی، اور جہنم کا مذاق اڑاتا تھا جو
عذاب کی صورت میں تیار کر رکھا ہے، اس لیے بندے کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ فرمایا کلا سنکتب، ہرگز ایسا نہیں، ہم ضرور لکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اسے ہم لمبا عذاب دیں گے، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ان کے ہم وارث ہوں گے اور ہمارے پاس وہ اکیلا آئے گا۔ جو مال و دولت ہے وہ دنیا میں چھوڑ جائے گا، وارث ہوں گے مطلب یہ کہ باقی رہ جائے گا، ساتھ کسی کے کچھ نہیں جائے گا۔ انسان اولاد کی حد تک کہتا ہے کہ ویسے میرے اولاد کے لیے کام آئیں گے، تو یہ اولاد بھی ادھر رہ جاتی ہے، کام صرف اپنے اعمال میں آنا ہے۔ اس لیے جس کا جو حق دینا ہے وہ اس دنیا میں بندہ دے دے، یہ اس کے لیے بہتری ہے، وگرنہ آخرت میں اس حق کے بدلے میں اسے بہت سارے اپنے اعمال دینا پڑیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی الرشید میں لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ناجائز 3 پیسے مارے، 3 پیسے، اس زمانے میں پیسے کی بڑی قوت، 3 پیسے مارے تو پیسوں کے بدلے میں 3 پیسوں کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں اس کو دی جائیں گی۔ 700 مقبول جو نمازیں پور ہو چکی، تو ہمیں کیا پتا پور ہوئی نہیں ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے تھوڑی سی رقم کی خاطر دوسرے کے لیے اپنے اعمال کو خود نہ پیش کرے، اور اس رقم کو دنیا میں جس کا جو دین لین ہے اسے کر دے۔ اچھے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کسی سے قرضہ لیا ہے تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں، اور دینا ہے تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں، تاکہ اس قرضے کی وجہ سے کہیں اسے روکا نہ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر